بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی، آپ کے ساتھ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے ہجرت کی۔ تو ہجرت کرنے کے بعد کس طریقے سے آپس میں ایک دوسرے کا تعاون ہوا اور کس طریقے سے پھر پورا مدینہ ایک شاندار ریاست میں اسٹیبلش ہو پایا، آج ہم اس کا ذکر کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ تشریف لائے تو اس وقت آپ نے وہاں پر یہودیوں کا معاشی غلبہ پایا۔ وہ بڑے خوش اوقات تھے، فارغ البالی کی وجہ سے ان کی زندگیوں میں کیا تھی؟ رنگینیاں تھی۔ بازار اور منڈی جو بھی تھے سب میں کیا چلتا تھا؟ انہی کا سکہ چلتا تھا۔ یہود کے مقابلے میں جو انصار تھے وہ شکستہ حال تھے۔ ہجرت نبوی سے پہلے وہ جنگ بعاث اور دیگر لڑائیوں میں اپنی قوت ضائع کر چکے تھے اور معاشی اعتبار سے بھی وہ کمزور ہو گئے تھے۔ یعنی مدینہ میں دو گروپ کر دیجئے آپ، ایک یہودیوں کا ایک انصار کا۔ تو یہودی جو تھے وہ بالکل ویل اسٹیبلش تھے، انصار کی معاشی صورتحال بھی اچھی نہیں تھی اور اس کے علاوہ کمزور بھی وہ ہو چکے تھے لڑائیوں کی وجہ سے۔ زراعت ان کا یعنی ایگریکلچر جو تھا ان کا آبائی پیشہ تھا، مگر مالی اعتبار سے کمزور ہونے کی وجہ سے وہ خاطر خواہ ترقی نہ کر سکے۔ جن لوگوں نے مکہ سے مدینہ منورہ ہجرت کی انہیں بھی مختلف معاشی، معاشرتی اور طبی مسائل کا سامنا کرنا پڑا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم محض اپنی ذاتی اور نجی حیثیت سے مدینہ تشریف نہیں لائے تھے، بلکہ آپ تو اہل مدینہ کے قائد اور پیغمبر کی حیثیت سے پہنچے تھے۔ اس قیادت اور پیشوائی کا تقاضا تھا کہ آپ مدینہ کے تمام باشندوں کی قیادت اور رہنمائی فرمائیں، اور جن مسلمانوں نے اپنا گھر بار، مال و متاع سب کچھ قربان کر کے مکہ سے مدینہ ہجرت کی تھی ان کی معاشی آسودگی اور آبادکاری کا انتظام کریں، سب کو ایک لڑی میں پرویا جائے۔ اس کی وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ انصار اور مہاجرین کے درمیان رشتہ مواخات، کیا بولتے ہیں اس کو؟ مواخات، یہ ہے مواخات یعنی بھائی چارہ، بھائی چارگی والا رشتہ مہاجرین اور انصار کے درمیان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم کر دیا۔ قرآن پاک کی آیت بھی ہے، یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ اے لوگوں، بلا شبہ ہم نے تمہیں ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا اور ہم نے تمہارے خاندان اور قبیلے بنائے تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچانو۔ بلا شبہ اللہ کے ہاں تم میں سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو تم میں سے زیادہ متقی ہے، بلا شبہ اللہ بہت علم والا ہے، خوب باخبر ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ہجرت مدینہ کے بعد مدینہ منورہ کو اپنی مستقل قیام گاہ بنا لیا تو آپ نے سب سے پہلے مسجد تعمیر کی۔
یہ اسلامی معاشرے کی پہلی بنیاد تھی، یہیں سے بلند پایا اسلامی معاشرہ وجود میں آیا اور مسلمانوں کے اعلیٰ اخلاق و کردار کی مشعلیں روشن کی۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے نس نس میں یہ بات سرایت کر گئی تھی کہ ان کی تمام تر وفاداری مسلم قیادت ہی کے لیے ہوگی۔ ان کے اخلاص کا محور وہ مرکز عقیدہ توحید اور ان کا جینا اور مننا صرف اللہ کے حکم کی سربلندی کے لیے ہوگا، اور وہ اس پر کھرے اترے مکمل طور پر۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسلمان مسلمان کا بھائی ہے، وہ اس پر ظلم نہ کرے، نہ اسے بے یار و مددگار چھوڑے۔ جو اپنے بھائی کی ضرورت پوری کرے اللہ اس کی ضرورت پوری کرتا ہے، اور جو مسلمان اپنے بھائی کو کسی مشکل سے نکالتا ہے اللہ تعالیٰ اسے روز قیامت کی مشکلات میں سے کسی مشکل سے نکالے گا، اور جو اپنے بھائی کے عیبوں پر پردہ ڈالے گا اللہ قیامت کے دن اس کے عیبوں پر پردہ ڈالے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح سے موٹیویٹ کر کر کے مسلمانوں کو ایک ساتھ جوڑ دیا تھا۔ اب دیکھیے جو صحابہ کرام کو جوڑا گیا تھا مہاجر اور انصار صحابہ کو، تو اس میں حضرت حمزہ اور حضرت زید بن حارثہ، اچھا ہاں، مہاجرین کے درمیان بھی مواخات قائم فرمائی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ مہاجرین اور انصار کے درمیان تو فرمائی ہی فرمائی، مہاجرین کے درمیان بھی مواخات فرمائی، جیسے حضرت حمزہ اور حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ کے درمیان، حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ، حضرت عثمان بن عفان اور حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ، حضرت زبیر بن عوام اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ، اور اسی طریقے سے لسٹ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رشتہ مواخات قائم فرمایا۔ اب جو تفسیر ابن کثیر جنہوں نے لکھی ہے ان کے کہنے کے مطابق یہ ہے کہ مہاجرین کے درمیان مواخات نہیں قائم کی گئی تھی، بلکہ صرف اور صرف مہاجرین اور انصار کے درمیان مواخات قائم کی گئی تھی۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہمارے اور مہاجرین انصار نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگے، دیکھیے کتنی بڑی بات کہی انہوں نے، انصار نے کیا کہا کہ ہمارے اور مہاجرین کے درمیان تمام نخلستان تقسیم کر دیجیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، نخلستانوں کی ملکیت اور محنت کا انتظام آپ اپنے ہاتھ میں رکھیں، ہمیں پھلوں میں شریک کر لیں۔ انصار کہنے لگے سمعنا و اطعنا، ہم نے سن لیا اور ہم مطیع ہو گئے۔ مہاجرین اور انصار کے 90 افراد کے درمیان مواخات قائم کی گئی، ان میں 45 مہاجرین تھے اور 45 انصار تھے۔ ایک روایت میں ہے کہ مہاجرین اور انصار کی تعداد جو تھی وہ 100 تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے بھائی مال اور اولاد چھوڑ کر تمہاری طرف آئیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار کو مخاطب کرتے ہوئے کہا
کہ تمہارے بھائی مال اور اولاد چھوڑ کر تمہاری طرف آئیں۔ انصار کہنے لگے ہمارا مال ہمارے اور ان کے درمیان تقسیم فرما دیجیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے علاوہ بھی ایک حل ہو سکتا ہے۔ انصار نے پوچھا اللہ کے رسول وہ کیا ہو سکتا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ ایسے لوگ ہیں جو کاشتکاری نہیں جانتے، تم انہیں کام میں شریک کرو اور پھل آپس میں تقسیم کر لو۔ وہ کہنے لگے ہم ایسا ہی کریں گے۔ اب صحابہ کرام کی پوری لسٹ بھی دی گئی ہے کہ کون کس کے ساتھ مواخات کی گئی تھی، جیسے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ حضرت خارجہ بن زہیر، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے ساتھ حضرت عتبان بن مالک، حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ کے ساتھ حضرت سعد بن معاذ، ایسے ہی 45 ادھر سے 45 ادھر سے، دونوں طرف سے ملا کر کے مواخات قائم کی گئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب انصار کو موٹیویٹ کیا ایک دوسرے کا احترام کرنے کے لیے، تو اس پر سب نے بہت اچھے سے عمل بھی کیا۔ سیدنا انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ابو طلحہ رضی اللہ عنہ کے پاس کھجوروں کے درخت سب انصار سے زیادہ تھے، یعنی جتنے انصار تھے ان میں سب سے زیادہ کس کے پاس تھے؟ ابو طلحہ رضی اللہ عنہ کے پاس کھجوروں کے درخت تھے۔ بیروحا نامی باغ جو مسجد نبوی کے بالمقابل تھا انہیں بہت پسند تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تشریف لے جاتے تھے اور اس کا میٹھا پانی نوش فرماتے تھے۔ تو جب یہ آیت نازل ہوئی، چوتھے پارے کی پہلی آیت لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، تو حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کرنے لگے اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ہے تم اس وقت تک نیکی کو نہیں پا سکتے جب تک تم اپنی پیاری سے پیاری چیز خرچ نہ کرو۔ مجھے بیروحا باغ سب سے زیادہ پسند ہے، میں اسے اللہ کی راہ میں صدقہ کرتا ہوں، میں اس کے ثواب اور اللہ کے یہاں اس کے ذخیرہ ہونے کی امید رکھتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ جہاں چاہیں اسے صرف کریں، جہاں چاہیں خرچ کریں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا خوب، یہ تو بڑی آمدنی والا مال ہے، یہ تو بہت ہی نفع بخش مال ہے، میں نے تمہاری بات سن لی ہے، میری رائے یہ ہے کہ تم اسے اپنے ضرورت مند قریبی رشتہ داروں میں تقسیم کر دو۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ نے کہا میں اسی طرح کروں گا، اور انہوں نے وہ باغ اپنے چچا زاد بھائیوں اور دیگر اقارب میں تقسیم کر دیا۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب ہم مدینہ پہنچے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے اور سعد بن ربی کے درمیان بھائی چارہ قائم کر دیا، یعنی رشتہ مواخات۔ سعد کہتے ہیں کہ میں انصار کا سب سے مالدار آدمی ہوں۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف سے کیا کہا کہ میں انصار کا سب سے مالدار آدمی ہوں، میں آپ کے لیے اپنا آدھا مال پیش کرتا ہوں، اور میری 2 بیویاں ہیں، آپ انہیں دیکھ لیں، ان میں سے جو آپ کو پسند ہو میں اسے طلاق دے دوں گا، جب وہ عدت گزار لے تو آپ اس سے نکاح کر لیں۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف کہتے ہیں میں نے کہا کہ مجھے ان چیزوں کی بالکل ضرورت نہیں ہے، مجھے تو آپ کسی ایسے بازار کا رستہ بتائیں جہاں کاروبار ہوتا۔ سعد رضی اللہ عنہ نے انہیں قینقاع کے بازار کا پتہ بتا دیا۔ صبح ہوئی تو عبد الرحمن رضی اللہ عنہ وہاں پہنچ گئے، شام کو منافع میں کچھ پنیر اور گھی لے آئے، وہ روزانہ اسی طرح خرید و فروخت کرتے رہے۔ ایک دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لباس پر زردی کے نشان دیکھے، زردی یعنی پیلا پن، اس کے نشان دیکھے
تو دریافت فرمایا تزوجتا، کیا تم نے شادی کر لی ہے؟ عبد الرحمن رضی اللہ عنہ نے کہا جی ہاں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ومن، کس سے؟ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے جواب دیا ایک انصاری خاتون سے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حق کے مہر کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ 1 نوات یعنی 5 درہم یا تقریباً 14.875 گرام کے برابر سونا دیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ولیمہ کرو، چاہے ایک ہی بکری سے ہو، ایک بکری ہی سے ہو لیکن ولیمہ کرو۔ تو دیکھیے اس طریقے سے بھائیوں نے ایک دوسرے کی مدد کی۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی ایک واقعہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سلمان فارسی اور ابو دردہ رضی اللہ عنہما کے درمیان مواخات قائم کی۔ ایک دن سلمان فارسی رضی اللہ عنہ ابو دردہ رضی اللہ عنہ کے گھر تشریف لائے۔ ام دردہ کو بہت ہی پراگندہ حالت میں دیکھا تو وجہ دریافت کی۔ ام دردہ رضی اللہ عنہ نے بتایا کہ آپ کے بھائی کسی قسم کی کوئی دنیاوی حاجت نہیں رکھتے۔ اسی دوران میں ابو دردہ رضی اللہ عنہ بھی آ گئے۔ کھانا تیار ہوا تو ابو دردہ رضی اللہ عنہ نے کہا میں تو روزے سے ہوں اس لیے کھانا نہیں کھاؤں گا۔ سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نے کہا میں اس وقت تک کھانا نہیں کھاؤں گا جب تک آپ بھی میرے ساتھ نہ کھائیں۔ ابو دردہ رضی اللہ عنہ نے کھانا کھا لیا۔ رات ہوئی تو ابو دردہ رضی اللہ عنہ عبادت کے ارادے سے بیدار ہوئے۔ سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نے کہا ابھی سو جاؤ۔ وہ سو گئے۔ تھوڑی دیر بعد دوبارہ قیام کے ارادے سے بیدار ہوئے۔ سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نے دوبارہ سو جانے کو کہا۔ رات کا آخری پہر ہوا تو سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نے کہا اب اٹھ جاؤ، اور دونوں نے اکٹھے تہجد کی نماز ادا کی۔ سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نے نصیحت کی ابو دردہ تمہارے رب کا تم پر حق ہے، اسی طرح تمہاری جان اور تمہارے گھر والوں کا بھی تم پر حق ہے، ہر حقدار کو اس کا حق ادا کرو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب یہ خبر پہنچی تو آپ نے فرمایا صدق سلمان، سلمان نے سچ کہا ہے۔ دیکھیے اس طریقے سے سب نے ایک دوسرے کی مدد کی۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک دفعہ انصار نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے گزارش کی کہ ہمارے کھجوروں کے باغات ہیں، آپ انہیں ہمارے اور مہاجرین بھائیوں کے درمیان تقسیم فرما دیجئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انکار کر دیا تو انہوں نے مہاجرین سے کہا آپ ہمارے باغات میں کام کریں، ہم پیداوار میں شریک رہیں گے۔ یہ بات سب نے تسلیم کی۔ مہاجرین انصار کا ہاتھ بٹانے لگے، تاہم مہاجرین کے امدادی کام کے باوجود زیادہ تر کام انصار خود اپنے ہاتھوں ہی انجام دیتے تھے۔ مہاجرین نے انصار کی کرم فرمائی اور ایثار کا شکریہ ادا کیا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا ہم نے انصار جیسے لوگ آج تک نہیں دیتے، وہ کام تو تھوڑا لیتے ہیں، معاوضہ زیادہ دیتے ہیں۔ ہم باغبانی میں ان کے ساتھ شریک ہوتے ہیں، وہ ہمیں پیداوار سے وافر حصہ دیتے ہیں۔ اب تو ہمیں یہ محسوس ہونے لگا ہے کہ سارا ثواب وہی حاصل کر لیں گے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، جب تک تم ان کا ذکر خیر کرتے رہو گے اور اللہ تعالیٰ سے ان کے حق میں دعا کرتے رہو گے تم بھی برابر کے شریک ثواب رہو گے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار کی اس عزت افزائی اور مروت و بھلائی کا بدلہ دینے کا ارادہ فرمایا۔ اس حوالے سے سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار کو بلایا تاکہ بحرین کا علاقہ انہیں مرحمت فرما دیں، مگر انصار نے اسے لینے سے یہ کہہ کر انکار کر دیا کہ پہلے ہمارے مہاجر بھائیوں کو بھی ایسا ہی علاقہ عنایت فرمائیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں صبر کی نصیحت فرمائی اور حوض کوثر پر ملنے کی بشارت دی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا
اگر تم انکار ہی کرتے ہو تو میرے بعد بھی صبر کرنا، یہاں تک کہ مجھے حوض کوثر پر ملو، کیونکہ میرے بعد دوسروں کو تم پر ترجیح دی جائے گی۔ فتح خیبر کے بعد مہاجرین کی حالت بہتر ہوئی تو انہوں نے انصار کے عطیے واپس کر دیے۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ کی والدہ ام سلیم رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک نخلستان استعمال کے لیے دیا۔ آپ نے وہ نخلستان اسامہ کی والدہ ام ایمن رضی اللہ عنہ کو عطا کر دیا تھا۔ فتح خیبر کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی وہ نخلستان واپس کر دیا اور ام ایمن کو ایک اور باغ کے کچھ درخت مرحمت فرمائے۔ انصار نے جو اتنی مدد کی مہاجرین کی، اس کی وجہ سے انصار کی بڑی فضیلت اور عظمت آئی۔ انہوں نے بیعت کی تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا کہ انصار کا لقب آپ لوگوں نے خود اختیار کیا تھا یا اللہ نے عطا فرمایا؟ انہوں نے جواب دیا یہ لقب ہمیں اللہ تعالیٰ ہی نے عطا فرمایا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے انصار کی مدح قرآن مجید میں اس طرح فرمائی، والذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ والذین آووا ونصروا اولئک هم المؤمنون حقا۔ اور جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے ہجرت کی اور اللہ کی راہ میں جہاد کیا اور جنہوں نے مہاجرین کو جگہ دی اور ان کی مدد کی، وہی لوگ سچے مومن ہیں، ان کے لیے مغفرت ہے اور باعزت روزی ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار کے تعلق سے ارشاد فرمایا کہ انصار جس وادی یا گھاٹی میں چلیں گے میں بھی انہی کی وادی میں چلوں گا، اگر ہجرت نہ ہوتی تو میں بھی انصار ہی کا ایک فرد ہوں۔ ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار کے بچوں اور عورتوں کو آتے دیکھا۔ حضرت انس فرماتے ہیں کہ میرا خیال ہے کہ یہ لوگ کسی شادی کی تقریب سے آ رہے تھے، تو آپ ان کی عزت افزائی کے لیے کھڑے ہو گئے اور 3 بار فرمایا کیا کہ اللہم انتم من احب الناس الیہ، اللہ گواہ ہے تم مجھے سب سے زیادہ عزیز، اللہ گواہ ہے تم مجھے سب سے زیادہ عزیز۔ برہ بن عازب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ انصار سے صرف مومن ہی محبت رکھے گا اور ان سے صرف منافق ہی بغض رکھے گا، لہٰذا جو ان سے محبت کرے گا اللہ اس سے محبت کرے گا اور جو ان سے بغض رکھے گا اللہ بھی اس سے بغض رکھے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار کی پاک دامنی کی گواہی دی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا روایت کرتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اکیلی عورت انصار کے 2 گھروں کے درمیان رہتی ہو یا اپنے والدین کے گھر ہو اسے کوئی خطرہ نہیں ہوتا۔ یعنی کتنے نیک لوگ تھے۔ سیدنا انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا
انصار میرے مخلص ساتھی اور ہمراز ہیں. الانصار کرشی وعیبتی والناس سیکثرون ویقلون. لوگ ان قریب کثرت سے اس دائرہ اسلام میں داخل ہوں گے اور انصار کی تعداد کم ہوتی جائے گی. تم ان کے نیکوکاروں کی نیکی تسلیم کرو اور خطا کاروں سے صرف نظر کرو. یعنی جب دیگر قبائل کے لوگ اسلام لے آئیں گے اور ادھر ادھر سے، تو ظاہر سی بات ہے زیادہ لوگ جب آئیں گے تو خود بخود جو تعداد ہے، ایسا نہیں کہ وہ اسلام چھوڑ دیں گے، نہیں، بلکہ ان کی تعداد کم ہو جائے گی اس حساب سے کہ دوسرے قبیلے کے لوگ اور سب بڑھ جائیں گے. سیدنا انس رضی اللہ عنہ ہی بیان کرتے ہیں کہ ایک دفعہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے نکلے، راستے میں انصار سے ملاقات ہوئی تو فرمایا والذی نفس محمد بیدہ انی لاحبکم. قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے، یقیناً میں تم لوگوں سے محبت کرتا ہوں. ان الانصار قد قضوا ما علیہم. بلا شبہ انصار نے اپنی ذمہ داری خوب نبھائی ہے، اب ان کا حق باقی رہ گیا ہے. لوگوں تم ان کے نیکوکاروں سے اچھا سلوک کرنا اور ان کے خطا کاروں سے درگزر کرنا. سیدنا ابو قتادہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو منبر پر انصار کے لیے یہ ارشاد فرماتے سنا، کیا کہ جو انصار کے معاملات کا والی بنے وہ ان کے نیکوکار سے اچھا برتاؤ کرے اور ان کے خطا کار سے درگزر کرے، اور جو انہیں ڈرائے دھمکائے تو وہ جان لے کہ اس نے اسے دھمکایا جو ان دونوں کے درمیان ہے. یہ بات کہتے ہوئے آپ نے خود اپنی طرف اشارہ فرمایا. ایک اور نام بہت مشہور ہے، آپ لوگوں نے سنا بھی ہوگا، یہ ٹرم صفہ. کون سی ٹرم ہے یہ؟ صفہ. اس کو یہ درسگاہ ہے، اس درسگاہ میں رہنے والے لوگوں کو کیا کہا جاتا ہے؟ صفہ. صفہ بولتے ہیں صاحبان یا سایہ دار جگہ جن صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا گھر بار نہ ہوتا تو ان کے لیے جگہ بنائی گئی. مسجد نبوی کے پچھلی جانب، مسجد نبوی کی پچھلی جانب جگہ بنائی گئی، تو وہاں پر صفہ کا کیا تھا؟ چبوترا تھا. تو وہیں پر صحابہ کرام قیام کرتے تھے، وہ صحابہ کرام کی جن کا کوئی گھر بار نہ ہوتا، جن سے سب سے زیادہ احادیث مروی ہیں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت تک مستقل طور پر صفہ ہی میں رہائش پذیر رہے. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ صفہ میں مستقل اور عارضی طور پر رہائش اختیار کرنے والے صحابہ کرام اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان رابطے کا فرض بھی انجام دیتے تھے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی اصحاب صفہ میں سے کسی کو بلانا چاہتے تو آپ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے سے اسے بلاتے، کیونکہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ان تمام حضرات سے خوب واقف تھے، بلکہ وہ یہ بھی جانتے تھے کہ اصحاب صفہ میں سے کون کون عبادات اور جہاد میں کس درجے پر. مہاجرین اور بیرون شہر سے آنے والے حضرات کے علاوہ انصار میں سے بھی بہت سے لوگ ایسے تھے جنہوں نے صفہ ہی میں رہنا پسند کیا. یہ وہ لوگ تھے جو اپنی پسند اور اپنے اختیار سے زاہدانہ زندگی گزارنا چاہتے تھے، باوجود کہ ان کی حالت بہت مستحکم تھی، یعنی وہ مالی اعتبار سے بہت مضبوط تھے، ان کے گھر بار بھی موجود تھے، لیکن اس کے بعد بھی انہوں نے صفہ والی درسگاہ کو اختیار کیا، علم کی خاطر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کی خاطر. جیسے کہ حضرت کعب بن مالک، حنظلہ بن ابی عامر اور حارثہ بن نعمان رضی اللہ عنہ. اصحاب صفہ کی جو تعداد
مختلف اوقات میں کبھی کم ہوتی کبھی زیادہ ہوتی رہی۔ جس زمانے میں مدینے کے باہر سے ڈیلیگیشنز آتے تو ان کی تعداد بڑھ جاتی تھی، اور جب یہ ڈیلیگیشن واپس چلے جاتے تو تعداد گھٹ جایا کرتی تھی۔ کبھی ایسا بھی ہوتا کہ یہ تعداد بہت زیادہ بڑھ جاتی تھی، یہاں تک کہ اکیلے حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ بعض اوقات 80 لوگوں کی ضیافت کرتے تھے، مہمانی کرتے تھے۔ جو تعداد بتائی گئی ہے اصحاب صفہ کی 600 سے 700 تک، یہ ایک ہی وقت میں اکٹھے نہیں رہتے تھے۔ ان میں سے جو شادی کر لیتا، کسی سفر پر نکل جاتا یا کسی غزوے میں چلا جاتا، وہ اہل صفہ کے زمرے سے خارج ہوتا تھا۔ ایک ہی وقت میں ان کی تعداد عموماً 70 کے قریب ہوتی تھی، یعنی ایک درسگاہ تھی، ایک انسٹیٹیوٹ تھا، وہ آتے تھے وہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اور علم حاصل کرتے تھے۔ عشرہ مبشرہ میں سے سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ بھی اصحاب صفہ میں سے تھے۔ اس کے علاوہ حضرت ابو ہریرہ، حضرت خبیب، سلمان فارسی رضی اللہ عنہم بھی اہل صفہ کے ساتھ قیام فرما رہے۔ اہل صفہ کی پوری لسٹ دی گئی ہے: اوس بن اوس، اسما بن حارثہ، برہ بن مالک انصاری، ثابت بن ضحاک انصاری، ثابت بن ودیع انصاری، ثقیب بن عمرو، مطلب پوری لسٹ دی گئی ہے کتاب میں 92 لوگوں کی۔ اس کے علاوہ لوگوں نے الگ الگ طریقے سے بھی ان کے نام گنائے ہیں۔ اہل صفہ کو اس نام سے یعنی الاوفاس بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہہ کر پکارتے تھے۔ کیا کہہ کر پکارتے تھے؟ الاوفاد، اہل صفہ کو۔ یہ والا لفظ الاوفاد، اس کی ایک وجہ یعنی ملے جلے لوگ۔ اس کے علاوہ جو صفہ نام رکھا گیا اس کی ایک وجہ یہ بھی بتائی گئی کہ ان میں سے ہر شخص اپنے پاس چمڑے کا ایک تھیلا رکھتا تھا جسے وفدہ کہا جاتا تھا، اسی سے ہو گیا اوفاد۔ یہ تھیلا کھانا رکھنے کے لیے استعمال کیا جاتا تھا۔ اب لیکن پہلی والی جو بات بتائی میں نے یعنی ملے جلے لوگ، وہ بات زیادہ سمجھ میں آتی ہے۔ اہل صفہ لباس کون سا پہنتے تھے؟ ان کے پاس اتنا لباس بھی نہیں ہوتا تھا کہ وہ جسم کو گرمی اور سردی سے صحیح طور پر بچا سکیں اور اپنا بدن پوری طرح ڈھانپ سکیں۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اہل صفہ میں سے 70 آدمی ایسے تھے جن کے پاس ایک بھی چادر نہیں تھی، جن کے پاس ایک بھی چادر نہیں تھی۔ ایک دوسری روایت میں سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اہل صفہ کے 70 آدمیوں کو دیکھا کہ ان کے پاس ایک ایک کپڑا ہوتا تھا، وہ کپڑا بھی کسی کے گھٹنے ڈھانپ رہا ہوتا تھا اور کسی کا کپڑا اس سے کچھ نیچا ہوتا تھا۔ ان میں سے جب کوئی رکوع کرتا تو وہ کپڑے کو مضبوطی سے پکڑ لیتا تھا تاکہ اس کا سطر جو ہے وہ چھپا رہے۔ بعض اوقات ان کا لباس اتنا ناکافی ہوتا تھا کہ وہ اس حالت میں باہر نکلنے میں شرم محسوس کرتے تھے۔ خوراک کیا تھی اہل صفہ کی؟ اہل صفہ کی خوراک جو تھی وہ عموماً کھجور ہوتی تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دو افراد کو ہر روز کھجوروں کی متعین مقدار مرحمت فرماتے تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی بیان فرماتے ہیں کہ میں مدینہ آیا، یہاں میرا کوئی پہچاننے والا نہیں تھا، میں صفہ میں قیام پذیر ہو گیا، ایک آدمی کے ساتھ میری جوڑی بن گئی، ہم دونوں کو روزانہ ایک مد یعنی 525 گرام کھجوریں ملا کرتی تھی۔ ایک دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی، جب آپ نماز کے بعد لوگوں کی طرف متوجہ ہوئے تو اصحاب صفہ میں سے
ایک آدمی کہنے لگا کھجوریں نے ہمارے پیٹ جلا دیے اور خنف یعنی معمولی سوت سے تیار کی جانے والی یمنی چادریں پھٹ گئی ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر کھڑے ہوئے اور فرمانے لگے اللہ کی قسم اگر مجھے روٹی اور گوشت میسر ہوتا تو میں تمہیں کھلاتا۔ یعنی وہ جو اصحاب صفہ تھے وہ کیا کرتے کہ مطلب صرف کھجور پر ان کا گزر ہو رہا تھا، کھجور کے علاوہ کوئی دوسری غذا میسر نہیں تھی۔ اسی روایت میں ہے کہ صحابی کہتے ہیں کہ میں اور میرے ساتھی نے 18 دن ایسے گزارے کہ درختوں کے پتوں کے سوا ہمارے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا۔ پھر انصار نے ہم سے غمگساری کی اور ہمیں کھلایا پلایا۔ بسا اوقات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں کھانے کی قلت کے باوجود اصحاب صفہ کو اپنے گھر کھانے کی دعوت دیتے تھے۔ آپ اکثر ان کی مہمانی دودھ سے کیا کرتے تھے اور کبھی کبھار جشیشہ یعنی گوشت یا کھجور سے ملا کر پکائی گئی روٹی کھلاتے تھے۔ ایک مرتبہ آپ نے انہیں حیصہ پیش کیا، یہ کھانا کھجور، آٹے اور مکھن کو ملا کر بنایا جاتا تھا۔ ایک موقع پر شرید بھی عطا فرمایا۔ ایک دفعہ آپ نے پکے ہوئے جو سے بھری ہوئی رکابی اصحاب صفہ کے سامنے رکھی اور فرمایا اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، جو کھانا تم دیکھ رہے ہو فقط یہی کھانا ہے جو آج رات محمد کے گھر میں موجود ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس کسی کے پاس 2 آدمیوں کا کھانا ہو وہ تیسرا آدمی ساتھ لیتے جائے، اور اگر کسی کے پاس 4 آدمیوں کا کھانا ہو تو وہ 5واں آدمی لے جائے، اسی طرح چھٹا۔ بعض دفعہ اصحاب صفہ کی دودھ سے ضیافت کی گئی، یعنی دودھ کے ذریعے ان کی مہمانی کی گئی۔ اس سلسلے میں ایک بڑا مشہور واقعہ بیان کیا جاتا ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کی قسم جس کے سوا کوئی معبود نہیں، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھوک کے مارے زمین پر پیٹ کے بل لیٹ جاتا تھا۔ کبھی میں بھوک کے مارے اپنے پیٹ پر پتھر باندھا کرتا تھا۔ ایک دن میں اس راستے پر بیٹھ گیا جہاں سے صحابہ گزرتے تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ گزرے، میں نے ان سے کتاب اللہ کی ایک آیت کے بارے میں پوچھا۔ میرے پوچھنے کا مقصد صرف یہ تھا کہ وہ مجھے کچھ کھلا دیں، مگر وہ اس آیت کا ظاہری مطلب سمجھا کر چلے گئے اور کوئی بات نہیں کی۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ میرے پاس سے گزرے، میں نے ان سے بھی قرآن مجید کی ایک آیت پوچھی۔ پوچھنے کا مقصد صرف یہ تھا کہ مجھے کچھ کھلا پلا دیں، مگر وہ بھی چلے گئے اور کوئی بات نہیں کی۔ اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس سے گزرے، آپ مجھے دیکھ کر مسکرائے، آپ نے میرے چہرے سے میری مراد سمجھ لی، فرمانے لگے اے ابو ہیر، میں نے کہا لبیک اے اللہ کے رسول، فرمایا میرے ساتھ چلو۔ آپ چلنے لگے، میں بھی آپ کے پیچھے پیچھے چل پڑا۔ پھر آپ اپنے کاشانے مبارک میں داخل ہو گئے، میں نے داخلے کی اجازت چاہی تو مجھے اجازت مل گئی۔ جب آپ داخل ہوئے تو آپ نے گھر دودھ کا ایک پیالہ پایا۔ آپ نے اپنے محترم اہل خانہ سے پوچھا یہ دودھ کا پیالہ کہاں سے آیا ہے؟ آپ کو بتایا گیا کہ فلاں شخص نے آپ کی خدمت میں ہدیہ بھیجا ہے۔ آپ نے فرمایا اے ابو ہیر، میں نے کہا میں حاضر ہوں اللہ کے رسول۔ آپ نے فرمایا جاؤ اور تمام اہل صفہ کو بلا لاؤ۔ ابو ہریرہ فرماتے ہیں اہل صفہ اسلام کے مہمان تھے، ان کی کوئی پناہ گاہ نہیں تھی، نہ ان کے اہل خانہ تھے، نہ ان کے پاس مال تھا، نہ ان کا کوئی مددگار تھا۔ جب بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی صدقہ آتا تو آپ اصحاب صفہ کو اس میں ضرور شریک کرتے تھے۔ ابو ہریرہ کہنے لگے اصحاب صفہ کو بلانا مجھے اچھا نہ لگا، میں نے سوچا آخر یہ دودھ ہے ہی کتنا کہ سارے صفہ والوں میں تقسیم ہو، اس کا حقدار تو میں ہی تھا کہ یہ دودھ پیتا اور اپنی قوت بحال کر لیتا۔ جب اصحاب صفہ آئیں گے تو آپ مجھے حکم دیں گے اور میں یہ دودھ انہیں دے دوں گا، پھر تو مجھے اس دودھ میں سے کچھ بھی نہیں ملے گا۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے علاوہ کوئی چارہ بھی نہ تھا۔ میں یہ سوچتا سوچتا
असहाब सुफ़ा के पास पहुंचा, उन्हें बुलाया, वो आए तो उन्होंने इजाज़त तलब की, इजाज़त दी गई तो वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में अपनी अपनी जगह बैठ गए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अय अबू हिर। मैंने कहा लब्बैक अय अल्लाह के रसूल। फरमाया ये प्याला ले लो और उन्हें दे दो। चुनांचे मैंने प्याला लिया, हर आदमी को मैं वो प्याला देता जाता था, वो इससे पीता, सैर होता और मुझे प्याला लौटा देता। फिर दूसरे आदमी को देता, वो पीता और सैर हो जाता, यहाँ तक कि होते होते मैं रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास वापस पहुंच गया और सब लोग सैर हो गए, यानी पेट भर लिया सबने। मैंने वो प्याला लिया और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पेश कर दिया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे देखा और तबस्सुम फरमाने लगे। फिर फरमाया, अय अबू हुरैरा। मैंने कहा लब्बैक अय अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फरमाया अब तुम और मैं बाकी रह गए। मैंने कहा जी हाँ अय अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आपने फरमाया बैठ जाओ और पियो। मैं बैठ गया और पीने लगा। इसी दौरान आप मुझसे बार बार फरमाते रहे और पियो और पियो, यहाँ तक कि मैंने कहा अब नहीं, उस जात की कसम जिसने आपको सच्चा रसूल बनाकर भेजा है, मैं अब मजीद नहीं पी सकता। फिर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मुझे दे दो। मैंने वो प्याला अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पेश कर दिया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह ताला की तारीफ की और उसका नाम लेकर बाकिया दूध जो था वो पी लिया। और भी वाक़यात हैं इस सिलसिले में, इंशाअल्लाह ताला हम अगली क्लास में उसको कंटिन्यू करेंगे। अभी मैं जहाँ पर हूँ यहाँ मगरिब का वक्त हो गया है, तो क्लास हम यहीं रोकेंगे। इंशाअल्लाह ताला हमारी अगली क्लास रमज़ान में होगी। अब क्लास की जो टाइमिंग होगी वो हम फिर अ, बात करके डिस्कशन करके आपको बता देंगे कि किस टाइम क्लास हुआ करेगी। ठीक है, जज़ाकल्लाहु खैर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व